السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج ہم سیکنڈ ایئر کے بیولوجی کا دوسرا ٹاپک پڑھتے ہیں جو ہے ٹرانسپورٹ آف گیسز. ٹرانسپورٹ آف گیسز وہ پروسیس ہے کہ ریسپیریٹری سسٹم میں جو گیسیں استعمال ہوتی ہیں وہ کن راستوں سے جا کر کے خون میں ملتے ہیں اور مختلف کام سر انجام دیتے ہیں. آج ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے ٹرانسپورٹ آف آکسیجن. آج ہم صرف اور صرف ٹرانسپورٹ آف آکسیجن کے متعلق بات کریں گے. ٹرانسپورٹ آف گیسز کا ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے: ریسپیریٹری گیسز ٹرانسپورٹ ان باڈی بائی مین آف بلڈ. ریسپیریٹری سسٹم میں جو گیسیں استعمال ہوتی ہیں وہ بلڈ کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں. آج ہم پڑھیں گے ٹرانسپورٹ آف آکسیجن، یعنی کہ آکسیجن کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتا ہے. جب ہم انہیل کرتے ہیں یعنی انہیلیشن پروسیس کے تھرو جب ہم سانس لیتے ہیں تو جب ہم سانس لیتے ہیں تو آکسیجن لنگ میں آتا ہے. لنگ میں آکسیجن بلڈ ویزل میں خون کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس وقت ہم کہیں گے کہ آکسیجن خون میں لوڈ ہوا. خون میں لوڈ ہونے کے بعد بلڈ ہارٹ کے لیفٹ سائڈ میں آئے گا. یہ کالا والا لکیر آکسیجنیٹڈ بلڈ کو شو کرتا ہے. یہ اندر سے جو سفید کلر ہے یہ ڈی آکسیجنیٹڈ کو شو کرتا ہے. یعنی لنگ سے لیفٹ سائڈ آف ہارٹ کی طرف آکسیجنیٹڈ بلڈ آرٹری کی مدد سے گیا. پھر ہارٹ کے لیفٹ سائڈ سے ٹشو تک آکسیجن خون میں آرٹری کی مدد سے جاتا ہے. خون کے اس پروسیس کو ہم سسٹمیٹک سرکولیشن کہتے ہیں، جو کہ آکسیجنیٹڈ بلڈ لے کر کے ٹیشو تک جاتا ہے. پھر جب وہ ٹیشو تک پہنچتا ہے تو یہ ٹیشو آکسیجن سیل کو دیتا ہے. سیل میں یہ میٹابولزم میں مدد دیتا ہے. جب آکسیجن سیل میں آتا ہے تو میٹابولزم ہوتا ہے. میٹابولزم میں آکسیجن ان لوڈ ہو جاتا ہے، یعنی خون سے آکسیجن نکل کے سیل میں آ جاتا ہے، جس کی مدد سے وہ میٹابولزم میں مدد دیتا ہے، جس کے نتیجے میں انرجی پلس کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہوتا ہے. یعنی ایکسچینج آف آکسیجن اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے. یعنی ٹیشو سیل کو آکسیجن دیتا ہے. میٹابولزم کے نتیجے میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہوتا ہے وہ اسی خون میں دوبارہ شامل ہو کر کے واپس دل کی طرف جاتا ہے، یعنی ہارٹ کی طرف جاتا ہے. ہارٹ کے رائٹ سائڈ کی طرف، پھر اس کے بعد دوبارہ لنگ کی طرف جاتا ہے. یہ خون جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اسے ہم وین کہتے ہیں. ابھی ہم پڑھتے ہیں یہاں پچھلے والی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ آکسیجن الویلائی میں آتا ہے. آکسیجن جب الویلائی میں آتا ہے تو وہ لنگ میں الویلا میں جب آتا ہے تو الویلائی کے نزدیک باریک نما کیپلریز بلڈ ویسل ہوتے ہیں جو کہ جسم کے مختلف حصوں سے کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ اپنے ساتھ لا چکا ہوتا ہے. اور الویلائی میں آکسیجن کی کثرت کی وجہ سے یہ بلڈ ویزل میں ڈیفیوز ہو جاتا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ الویلائی میں ڈیفیوز ہو جاتا ہے، آکسیجن بلڈ ویسل میں ڈیفیوز ہو جاتا ہے، جس کے بعد آکسیجن اور ہیموگلوبن کے ساتھ اٹیچ ہو کر کے یہ ریڈ بلڈ سیل کی شکل میں جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں کہ آکسیجن خون کے ساتھ کس چیز کے ساتھ ملتا ہے. آج ہم اس کے متعلق پڑھیں گے. خون کے سیل کو بیسکلی ریڈ بلڈ سیل کہتے ہیں، جو کہ اس کے اوپر پروٹین کے کور ہوتی ہے جسے ہم ہیموگلوبن کہتے ہیں، جو کہ 4 پولی پیپٹائڈ چین سے بنا ہوتا ہے. یعنی ایک ہیموگلوبن پر 4 پولی پیپٹائڈ چین ہوتے ہیں جس کے اندر آئرن بھی موجود ہوتا ہے. جب ایک آکسیجن پولی پیپٹائڈ چین کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو پروٹین کا شکل تبدیل ہو کر کے ایک وقت یعنی ایک ریڈ بلڈ سیل پر 4 پولی پیپٹائڈ بونڈ کے ساتھ 4 آکسیجن اٹیچ ہو جاتے ہیں. یعنی کون سا انزائم جو ہیموگلوبن
को ऑक्सीजन यानी या ऑक्सीजन का को हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करने में मदद देता है। वो एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहलाता है, जो कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करने में मदद देते हैं, जो कि नतीजे में हमें हीमोग्लोबिन देता है। यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो खून की वो सेल जिसमें ऑक्सीजन होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे हम कहते हैं। फिर इसके बाद आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑक्सीजन, यानी वो चीज़ें जो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन पर असरानंदाज होते हैं, यानी बाइंडिंग में, उसके जोड़ने में। यानी ऑक्सीजन किन किन चीज़ों की वजह से हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है, कौन कौन सी चीज़ें इस पर असरानंदाज होती हैं। और एंड लिब्रेशन, यानी लिब्रेशन वो प्रोसेस जब वो तरीक़ाकार के जो कि मदद देती है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से डी अटैचमेंट में, यानी अलहदा करने में मदद देती है। लिब्रेशन वर्ड अलहदा करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के डी अटैचमेंट में मदद देते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर यानी हर गैस का एक प्रेशर होता है, उस गैस की उस प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर भी कहते हैं। यानी मिक्सचर में जब एक गैस दाखिल होगा तो उसका जो प्रेशर होगा उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अब हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर ज़्यादा होगा तो ये क्या काज करेगा, ये बाइंडिंग काज करेगा किस चीज़ के दरमियान, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन। जब पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगा। वो कहाँ होता है, वो लंग में होता है। यानी लंग में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है बनिस्बत टिश्यू के। टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, इसकी वजह से लोडिंग यानी बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता। अब हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर कम हो, वही बात, यानी पार्शियल प्रेशर अगर कम हो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, यानी टिश्यू में हम ले लें जहाँ ब्लड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम होता है, ये मदद देता है लिब्रेशन में, यानी सेपरेशन में मदद देती है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के सेपरेशन में मदद देते हैं, जो कि अनलोडिंग कहलाता है। अनलोडिंग और लोडिंग मैंने बताया था पहले डायग्राम में कि बाइंडिंग यानी लोडिंग वो जगह है जहाँ वो लोड होता है, यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कब अटैच होता है, लोड होता है, यानी लंग में वो अटैच होता है और टिश्यू में वो सेल में जब जाता है तो वो अनलोड होता है। यानी अनलोड वो जगह जहाँ वो हीमोग्लोबिन के से सेपरेट हो जाता है उसको हम अनलोडिंग कहते हैं। यानी ये ऑक्सीजन लिब्रेशन यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कब सेपरेट होता है, वो होता है टिश्यू में। इसके बाद हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल जिस तरह हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के मुताबिक पढ़ा था, इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी होता है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो तो ये लिब्रेशन में मदद देती है, लिब्रेशन में मदद देती है, यानी अनलोडिंग होती है। अनलोडिंग मीन यानी वो ब्लड से सेपरेट होगा, यानी हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ लंग में लिबरेट होता है, क्योंकि जब हम एक्सहेलेशन करते हैं यानी जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से लिबरेट हो जाता है यानी सेपरेट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी यानी वो मदद देगा अनलोडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का, लंग में ये होता है। इसके बाद अगर पार्शियल प्रेशर कम हो, यानी अगर पार्शियल प्रेशर कम हो तो ये बाइंडिंग में मदद देते हैं। किधर, ये लोडिंग में, किस चीज़ की लोडिंग में, ये कार्बन डाइऑक्साइड की लोडिंग में मदद देते हैं, जो कि टिश्यू में होता है। यानी टिश्यू में वो टिश्यू में वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में
ٹیشو میں ہیموگلوبن کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں اگر پارشل پریشر کم ہو تو یہ بائنڈنگ میں مدد دے گا کاربن ڈائی آکسائڈ کا ٹیشو میں۔ اس کے بعد دوسرا ہے سیچوریٹ یعنی وہ میکسیمم لیول، یعنی وہ حد جس سے زیادہ ہم آکسیجن نہیں لے سکتے۔ اگر ہم سی میں دیکھیں یعنی 20 ملی لیٹر آکسیجن اٹیچ ہو سکتا ہے 100 ملی لیٹر بلڈ میں، یعنی میکسیمم 100 ملی لیٹر بلڈ میں 20 ملی لیٹر آکسیجن اٹیچ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ نارمل ٹمپریچر یعنی انوائرمنٹ میں یہ 100 ملی لیٹر بلڈ میں 19.6 ملی لیٹر آکسیجن اٹیچ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ اٹیچ نہیں ہو سکتا۔ اس پروسیس کو ہم سیچوریٹ کہتے ہیں۔ سیچوریٹ یعنی میکسیمم بلڈ 100 ملی لیٹر میں کتنی مقدار میں آکسیجن اٹیچ ہو سکتا ہے بلڈ کے ساتھ، اس کو ہم سیچوریٹ کہتے ہیں یا سیچوریشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد پی ایچ آتا ہے۔ پی ایچ کا ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر پی ایچ زیادہ ہوگا تو ایسیڈک زیادہ ہوگا۔ کیمسٹری میں آپ لوگوں نے یعنی آپ نے کیمسٹری میں یہ ضرور پڑھا ہوگا، پی ایچ یعنی پاور آف ہائیڈروجن۔ اگر ہائیڈروجن کی تعداد یعنی پی ایچ اگر زیادہ ہوگا تو وہ بیس کہلاتا ہے، یعنی وہ ایسڈ لیس یعنی ویک ایسڈ ہوتے ہیں۔ اگر پی ایچ کم ہوگا تو وہ اسٹرانگ ایسڈ ہوگا، یعنی پی ایچ اگر کم ہوگا تو وہ اسٹرانگ ایسڈ ہوگا۔ اگر ایچ پلس این کی تعداد بھی زیادہ ہوگی تو یہ بھی ایسیڈک کریکٹر کو شو کرتا ہے۔ یعنی میٹابولزم کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ آکسیجن پرووائڈ ہو۔ اگر زیادہ آکسیجن اس کے ساتھ سے سپریٹ ہو یعنی ہیموگلوبن سے زیادہ مقدار میں آکسیجن سپریٹ ہوگا تو میٹابولزم زیادہ ہوگا، یعنی جب ایچ پلس ہائن زیادہ ہوگی وہ آکسیجن کی امپینٹی کم کرے گا، یعنی یہ آکسیجن کو دوبارہ ہیموگلوبن کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہونے دے گا۔ یعنی اگر ایچ پلس زیادہ ہوگی تو یہ ایچ پلس ہیموگلوبن کے ساتھ اٹیچ ہوگی، جس کی وجہ سے آکسیجن کی امپینٹی کم ہوگی اور میٹابولزم زیادہ ہوگی۔ یعنی جب ایسڈ زیادہ ہوگی تو میٹابولزم زیادہ ہوگی، اگر آکسیجن زیادہ ہوگی تو پھر بھی میٹابولزم زیادہ ہوگی۔ یعنی جہاں آکسیجن مقدار میں زیادہ ہو یا ایچ پلس آئن مقدار میں زیادہ ہو تو وہاں میٹابولزم زیادہ ہوگی۔ یہاں ہم پڑھتے ہیں پی ایچ لیس مین مور ایسیڈک اسٹرانگ ایسڈ، ایچ پلس آئن یعنی مور ایسیڈک اسٹرانگ ایسیڈک، یہ دونوں ایسیڈک کو شو کرتے ہیں۔ جتنا پی ایچ کم ہوگا وہ وہاں ایچ پلس زیادہ ہوگی یعنی زیادہ ایسیڈک ہوگا۔ لبریشن آف آکسیجن یعنی آکسیجن علیحدہ زیادہ ہوگا۔ یہاں میں نے بتایا تھا کہ جہاں لبریشن زیادہ ہوگی یعنی ایچ پلس زیادہ ہوگی، ایچ پلس ہیموگلوبن کے ساتھ اٹیچ ہوگی، جس کے نتیجے میں یہ آکسیجن کی امپینٹی کم کرے گی۔ جب آکسیجن ہیموگلوبن سے ڈی اٹیچ ہوگا یعنی سپریٹ ہوگا تو وہ مدد دے گا میٹابولزم کو بڑھانے میں، یعنی میٹابولزم کے لیے ضروری ہے کہ آکسیجن زیادہ ہو۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں جس کے نتیجے میں یعنی میٹابولزم اگر زیادہ ہوگا تو 2,2 بائی فاسفیک گلیسرک ایسڈ بھی پروڈیوس ہوگا، جو بھی ایسڈ ہے۔ یعنی اگر 2,2 بائی فاسفیک گلیسرک ایسڈ زیادہ ہوگی تعداد میں اور پی ایچ کم ہوگی یعنی ایسیڈک ہوگی، یہ بھی ایسڈ ہے تو میٹابولزم زیادہ ہوگی۔ یعنی جب ایسڈ زیادہ ہوگی تو میٹابولزم زیادہ ہوگی، لبریشن آف آکسیجن زیادہ ہوگی تو میٹابولزم زیادہ ہوگی۔ اگر بائنڈنگ آف آکسیجن زیادہ ہو یعنی کم لبریشن آف آکسیجن ہو، کم لبریشن ہو تو میٹابولزم بھی کم ہوگی۔
جب لبریشن زیادہ ہوگی میٹابولزم بھی زیادہ ہوگی. جب ایچ پلس زیادہ ہوگی تو میٹابولزم بھی زیادہ ہوگی. جب پی ایچ کم ہوگی تو میٹابولزم بھی زیادہ ہوگی. یعنی پی ایچ کم مینس ایسیڈک. جب زیادہ ایسیڈک ہو تو میٹابولزم زیادہ ہوگی. میٹابولزم مین کسی چیز کا توڑ پھوڑ. یعنی جب توڑ پھوڑ ہوگی جب ہم دوڑتے ہیں یعنی میٹابولزم زیادہ ہوگی جو ہمیں مدد دے گی دوڑنے میں. تو آٹومیٹکلی ٹمپریچر بھی زیادہ ہوگا. یہ ہم نے کامن دیکھا جب ہم فٹ بال کھیلتے ہیں یعنی ہم دوڑتے ہیں تو میٹابولزم زیادہ ہوتا ہے جس میں پی ایچ لیول کم ہوتا ہے, ایچ پلس آئن زیادہ ہوتی ہے, لبریشن آف آکسیجن بھی زیادہ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ہمارے جسم سے وہ پسینہ نکلتا ہے. یعنی جسم کا اندر کا ٹمپریچر بھی زیادہ ہے جس کے نتیجے میں پسینہ نکلتا ہے جو باڈی کو کول رکھنے میں مدد دیتی ہے. یعنی اگر یہ کم ہوگی یا 2,2 بائی فاسفورک گلیسرک ایسڈ کم ہوگی تو پی ایچ زیادہ ہوگی یعنی ویک ایسڈ ہوگی. میٹابولزم بھی کم ہوگا, ٹمپریچر بھی کم ہوگا. جب بی پی جی یعنی 2,2 بائی گلیسرک فاسفورک گلیسرک ایسڈ زیادہ ہوگی, پی ایچ بھی کم ہوگی, میٹابولزم زیادہ ہوگی, ٹمپریچر بھی زیادہ ہوگی. امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ کو اچھی طرح سے یاد رہ چکا ہوگا. کل ہم پڑھیں گے ٹرانسپورٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ کے کاربن ڈائی آکسائڈ کس طریقے سے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے. وہ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے اچھی طرح معلومات حاصل ہو سکے ہوں گی. تھینک یو.